السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ نساء چوتھے پارے کا 14واں رکوع سنایا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ اور جو عورتیں تمہاری عورتوں میں سے بے حیائی یعنی زنا کا ارتکاب کرے تو تم ان کے خلاف تم میں سے 4 کو گواہ بنا لو، پھر اگر وہ گواہ گواہی دے تو ان عورتوں کو روک لو گھروں میں یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ پیدا کر دے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں سے جو مرد اس بے حیائی کو کرے یعنی لواطت تو ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کرے اور اصلاح کرے تو ان سے بچو اور اعراض کر لو، یعنی یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ صرف ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمے ہے جو برے کام کرتے ہیں ناواقفیت سے، پھر قریب ہی میں توبہ کر لیتے ہیں تو اللہ ان کی توبہ قبول کریں گے، اور اللہ علم والے حکمت والے ہیں۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو برائیاں کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ قبول کی جاتی ہے جو مرتے ہیں اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔
اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث بن جاؤ، اور ان عورتوں کو مت روکو تاکہ تم لے لو اس مال کا کچھ حصہ جو تم نے ان عورتوں کو دیا ہے، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کرے، اور ان کے ساتھ زندگی گزارو بھلائی کے مطابق۔ پھر اگر انہیں ناپسند کرو تو شاید کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ نے اس میں بہت ساری بھلائی رکھی ہو۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی بدلنے کا ارادہ کرو، اس حال میں کہ تم نے ان میں سے کسی ایک کو ڈھیروں مال دے دیا، تب بھی اس میں سے کچھ مت لو۔ کیا تم اس کو لیتے ہو جو بہتان ہونے کی حالت میں اور کھلا ہوا گناہ ہونے کی حالت میں؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم کیسے اس کو لیتے ہو حالانکہ تم میں سے ایک دوسرے تک پہنچ چکا ہے، اور ان عورتوں نے تم سے بھاری عہد لیا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّن النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور نکاح مت کرو ان عورتوں سے جن سے تمہارے باپ دادا نے نکاح کیا ہو، مگر وہ جو پہلے ہو چکا، یقیناً یہ بے حیائی ہے اور اللہ کی نفرت کا موجب ہے اور برا راستہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔